والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب احباب آواز بلند پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی عزت و احترام کے لائق سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل، اس کے احسان اور اس کی توفیق سے نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین اقدس کے تصدق سے آج ہم سب اس عظیم الشان 12 روزہ محافل نور و برکات کی ایک نشست میں جمع ہیں. پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف عزت عطا فرمائے. آج انتہائی عزت و احترام کے لائق ہمارے معزز مہمان فاضل اجل خطیب پاکستان جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری صداقت علی چشتی صاحب زیدہ شرف ہو، ان کا خطاب تھا، لیکن ابھی پرسوں شام ہی ان کے برادر ان لا کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ اس ایکسیڈنٹ کے اندر فوت ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس مجبوری کی بنا پر انہیں اپنے آبائی علاقہ حافظ آباد جانا پڑا، جس وجہ سے آج وہ یہاں تشریف نہیں لا سکے. پروردگار عالم ان کے بھائی کی بخشش و مغفرت فرمائے. انشاءاللہ العزیز ان کا موضوع تھا چونکہ محبت رسول، لہٰذا ہم اسی عنوان پر چند ایک باتیں عرض کریں گے انشاءاللہ. ایکو کم کر دیں جی، اس کی تھوڑی سی ایکو کم کر دیں. بالکل ہی. قرآن کریم فرقان حمید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے. ہم نے بنیادی طور پر 4 باتیں ذہن نشین رکھنی ہے تاکہ بات سمجھ بھی آئے اور ایک طریقہ کار کے مطابق ہم چلتے بھی رہیں. اولاً ہم 2 آیات مبارکہ محبت رسول پر قرآن کریم سے پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی 1-2 احادیث مبارکہ. پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ محبت ہوتی کیوں ہے، محبت کسی سے اگر کی جائے تو کیوں ہوتی ہے. اور نمبر 4 اور آخری بات ہماری، محبت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، محبت کے تقاضے کیا ہیں. سب سے پہلے قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود کو دعوت ایمان دی تو آگے سے انہوں نے آپ کی اس دعوت کو ٹھکراتے ہوئے کہا ہمیں آپ کی اتباع کی ضرورت نہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہمارا محبوب ہے۔ پروردگار عالم نے ان کے رد میں یہ آیہ مبارکہ نازل فرما کر انہیں اور قیامت تک آنے والے ہر اس شخص کو یہ بتا دیا کہ اگر کوئی بھی بندہ اتباع رسول کے بغیر محبت رسول کا دعویٰ کرے یا اتباع رسول کے بغیر محبت خدا کا دعویٰ کرے تو یقیناً وہ بندہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، پہلے میری اتباع کرو۔ پہلے کیا کرو؟ میری، بولیے سارے، پہلے اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں دو انعام عطا فرمائے گا۔ نمبر ایک، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہاری خطاؤں کو بھی معاف فرما دے گا۔ ایک اور مقام پر اسی محبت رسول کو ہی بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہارے بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموها اور تمہارا وہ مال جس کو تم نے کمایا ہے، و تجارت تخشون کسادہا اور تمہاری وہ تجارت کہ جس کے ضائع ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے، و مساکن تردونہا اور تمہارے رہنے کے مکانات جو تمہیں بڑے پسند ہیں، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ۔ اگر ایک طرف یہ ساری چیزیں، ایک طرف باپ کی محبت، ماں کی محبت، خاندان والوں کی محبت، گھر کی محبت، مال کی محبت، غرض یہ کہ وہ جتنی محبتیں انسان دنیا میں کسی سے کر سکتا ہے، میرے رب نے ان سب کا تذکرہ کر کے فرمایا ایک طرف اگر یہ ہوں اور دوسری طرف احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اگر تمہیں یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہوں تو پھر فتربصوا، انتظار کرو، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا کوئی فیصلہ لے آئے۔ اللہ اکبر۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک حضور نے فرمایا میری ذات اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور جمیع لوگوں سے محبوب نہ ہو جائے۔ قرآن کریم سامنے رکھیں، حدیث مبارکہ سامنے رکھیں، نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک طرف ساری کائنات ہو، ایک طرف ساری کائنات ہو اور دوسری طرف انسان کے دل میں حضور کی محبت ہو اور وہ محبت سب محبتوں پر غالب آ جائے تو وہ بندہ سمجھ لے کہ وہ کامل ایمان والا ہے۔ لیکن اگر معاملہ ایسا ہو کہ ایک طرف والدین کی محبت، اولاد کی محبت، مال و دولت کی محبت، گھر کی محبت، اپنے خاندان اور قبیلے کی محبت، اب آزمانا کیسے ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں اپنے گھر والوں کی محبت زیادہ ہے کہ حضور کی محبت زیادہ ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں اور پھر اس سے آگے چلتے ہیں ہم۔ مثال کے طور پر جب ہمارے ہاں کوئی خوشی کا موقع ہو، جب ہمارے ہاں کوئی خوشی کا موقع ہو، شادی کا موقع ہو، تو شادی کے موقع پر ہر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی ہلہ گلہ کیا جائے۔ ہلے گلے سے مراد آپ سمجھتے ہیں ناچ گانا، ڈھول باجا ہو۔ اب یہاں پر آ کر ہماری آزمائش ہے۔ اب یہاں ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے کہ اپنے گھر والوں، دوست، احباب کی محبت زیادہ ہے۔ اب گھر کا کوئی ایک فرد کہے کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کرنا، میں نے شادی کے موقع پر بینڈ باجا، ڈھول باجا اور دیگر جتنے غیر شرعی کام ہیں میں نے نہیں کرنے۔ اب سب سے پہلے اس کے گھر والے، اگر دلہا مثال کے طور پر یہ کہے کہ میرے گھر میں ایسا کچھ نہیں ہونا، سب سے پہلے اس کے سامنے جو آ کے کھڑے ہوں گے وہ اس کے گھر والے ہوں گے۔
وہ کہیں گے نہیں 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 نہیں، خوشی کا موقع ہے، سالوں بعد پہلی خوشی ہے، پہلی شادی ہے، ہم تو ایسا نہیں کریں گے، ہم تو بڑی دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ نمبر ایک، گھر والوں کے بعد اس کے دوست احباب اس کے سامنے آ کے کھڑے ہوں گے، نہیں نہیں ہم نے تو بڑی تیاری کی ہے، سال ہر سال سے تو ہم تیاری کر رہے ہیں اور تیرے آج کے اس دن کا انتظار کر رہے تھے کہ کب خوشی کا موقع آئے تو ہم ہزاروں روپیہ ناچنے والوں پر لٹا دیں۔ نمبر تین، تیسرے موقع پر اس کے رشتہ دار آئیں گے، رشتہ دار کہیں گے جناب یہ تو خوشی کا موقع ہے، محفل نعت، محفل میلاد، اللہ کا ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتیں تو فوتگی کے موقع پہ ہوتی ہیں، یہ تو خوشی کا موقع ہے، یہاں تو نہیں۔ اب یہاں آ کر میری اور آپ کی آزمائش ہے، یہاں ہمیں پتہ چلے گا کہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہے کہ اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں، اپنے گھر والوں، آئزہ و اقربا کی محبت زیادہ ہے۔ اب اگر میں نے رشتہ داروں کے کہنے پر گھر میں غیر شرعی کاموں کو داخل تو کر دیا لیکن گھر سے اللہ اور اس کے رسول کا حکم نکال دیا تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم اپنے دعوی محبت میں جھوٹے ہیں اور ہم صرف زبانی کلامی کہہ رہے ہیں، حضور میرا مال بھی آپ کے لیے حاضر ہے، حضور میری جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے، حضور میرا سب کچھ حاضر ہے۔ سمجھ لیجئے کہ ہم تو ایک کام نہ کر سکے، جب حضور کے نام پر اپنے گھر سے غیر شرعی کاموں کو نہ نکال سکے تو پھر ہم تو جھوٹے ہیں اور مزید جھوٹے ہیں، اور ہم جیسے لوگوں کو کبھی دعوی محبت کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اب یہاں ہماری آزمائش ہے، اب یہاں ہماری آزمائش ہے، اب ہمیں پتا چلے گا کہ محبت کس کی زیادہ ہے۔ اگر تو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو مقدم رکھا تو پھر سمجھ لیجئے آپ جیت گئے، باقی سارے ہار گئے۔ اور اگر آپ ہار گئے اور آپ کہیں چلیں کوئی بات نہیں، خیر ہے، وہ ایک دن کا تو کام ہے، آج مہندی کر لیتے ہیں، کل بارات ہو جائے گی، پرسوں ولیمہ ہو جائے گا، اور مہندی سے لے کے ولیمے تک جتنا پیسہ ہم برباد کرتے ہیں ان خوشی کے مواقع پر، یہاں اللہ اور اس کے رسول نے ناراض ہونا وہ تو ایک الگ معاملہ ہے ہی ہے، انہوں نے تو ناراض ہونا ہی ہونا ہے، لیکن ہماری جو مالی اعتبار سے بربادی اتر جاتی ہے، اٹھ جاتی ہے اور نکل جاتی ہے، ہماری سب کچھ جتنی خوشیاں ہوتی ہیں وہ 2 سال تک بعد میں پھر قرض اتارنے میں جو ہمیں مزہ محسوس ہوتا ہے نا، وہ پھر ہر بندہ سمجھتا ہے کہ ہم یہ 4 دن میں کیا کرتے رہے ہیں۔ لہٰذا پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ یہی چلے گا کہ جب کبھی کوئی خوشی کا موقع ہو، بالخصوص غمی کے موقع پر تو ہر ایک ہی اللہ اور اس کے رسول کو یاد رکھتا ہے، غمی کے موقع پر تو ہر ایک ہی کہتا ہے چلے محفل میلاد کر لیں، آج یہ کر لیں، آج یہ کر لیں۔ انسان کی آزمائش تو تب ہے، اس کے عشق کا امتحان، اس کی محبت کا امتحان تو تب ہے کہ جب اس کے پاس سب کچھ موجود ہو، جب گناہ کے اسباب موجود ہوں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ میرے نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہو، سب کچھ دیکھ بھی سکتا ہے، جو چاہے نکال بھی سکتا ہے، لیکن دل جائے، خیال جائے کہ میں کچھ غلط دیکھوں، لیکن ذہن میں فوراً خیال آ جائے نہ میرے اللہ اور اس کے رسول نے اسے منع فرمایا۔ یہ ہے پھر ہماری آزمائش۔ اگر ہم اس آزمائش میں کامیاب ہو جائیں اور تنہائی میں بیٹھ کر اگر ہمارے دل میں خوف خدا اور خوف رسول پیدا ہو جائے تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم اپنی اس محبت کے دعوے میں سچے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دوسری حدیث پاک جناب سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 باتیں ایسی ہیں، 3 خصلتیں ایسی ہیں، 3 عادتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ 3 باتیں کسی بندے میں پائی جائیں گی تو وہ بندہ سمجھ لے کہ اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا ہے، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا ہے، ایمان کی حقیقت کو اس بندے نے پا لیا ہے۔ نمبر 1، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی اور اس کا محبوب اس بندے کے نزدیک دنیا وما فیہا سے بہتر اور محبوب ہو جائے، پہلی بات۔ نمبر 2، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس بندے سے بھی محبت کرے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرے، جس سے عداوت رکھے اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے عداوت رکھے۔ نمبر 3، جب ایک بندے نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اس انسان کا کفر کی طرف لوٹنا ایسے ہی ناممکن ہو، ایسے ہی کفر کی طرف لوٹنا وہ ناپسند کرتا ہو کہ جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ اب ہم میں سے کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ ہمیں اٹھا کے، ہمارے بچوں کو اٹھا کے، ہمارے والدین کو اٹھا کے تو کوئی بندہ آگ میں ڈال دے، جس طرح ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے، تو پھر ہمارے لیے یہی لازم ہے کہ جب ایک بار کلمہ پڑھ لیا تو پھر اس کلمے کے تقاضے بھی تو پورے کریں۔ اس کلمے کے، اب کلمہ کے تقاضے کیا ہیں؟ متعدد مرتبہ ہم میں سے ہر بندہ الحمدللہ ثم الحمدللہ صاحب عقل بھی ہے، صاحب
سمجھ بھی ہے، اور سارے معاملات الحمدللہ دنیاوی اعتبار سے ہم اپنی زندگی بہتر سے بہتر انداز میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب چونکہ آج یہ ہماری صرف تعلیم و تعلم کی نشست ہے، ہم نے ایسی باتیں کرنی ہے کہ ہمارے دماغ اور ذہن کے قریب سے وہ باتیں گزریں اور ہمیں کو سمجھ آئے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہم نے اگر سامان لینا ہو، کپڑے لینے ہوں اگر آپ نے، تو آپ جب تک 4 سے 5 بندوں سے مشورہ نہیں کر لیتے آپ کبھی لباس لینے نہیں جاتے۔ آپ پوچھتے ہیں سب سے پہلے کہ اچھی دکان کون سی ہے، کہاں سے مجھے اچھا لباس ملے گا۔ وہاں دکان پر پہنچنے کے بعد پھر آپ اس سے بحث و تکرار کرتے ہیں کہ جناب اس کی کوئی گارنٹی ہو، یہ کوئی خراب تو نہیں ہو جائے گا، اس کپڑے پر کوئی بر تو نہیں آ جائے گا، یہ تو نہیں ہو جائے گا، وہ تو نہیں۔ یہ سارے معاملات آپ چیز لینے سے پہلے طے کر رہے ہیں، لیکن اس دکان تک پہنچنے سے پہلے بھی تو آپ نے چند ایک حضرات سے مشورہ کیا تھا، پوچھا تھا کہ بتاؤ کہ کھانا اچھا کہاں سے ملتا ہے۔ پہلے ہم پوچھتے ہیں، پھر ذائقہ ٹیسٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کے ہم کہیں آرڈر دیتے ہیں۔ یہ تو ہے ہماری دنیاوی معاملات، یہ ہماری دنیاوی معاملات۔ بچہ اسکول میں داخل کروانا ہو، جب تک مکمل تحقیق نہیں کر لیتے بچہ تو نہیں ہم داخل کرواتے۔ لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ جب دینی معاملہ آئے تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں نہیں سارے ہی ٹھیک ہیں، سارے ہی ٹھیک ہیں، جو حضور کو گالیاں دے وہ بھی ٹھیک ہے معاذ اللہ، جو حضور کو برا بھلا کہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو حضور کی عزت و ناموس پر حملے کرے وہ بھی ٹھیک ہے، جو حضور کی ختم نبوت پہ حملہ کرے وہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے نزدیک دینی معاملات میں سارے ہی حضرات برابر کیوں ہو جاتے ہیں؟ پھر یہ دین کے معاملے میں ہماری منافقت کیوں ہوتی ہے؟ کیا پھر ہمارا یہ معیار رہ گیا کہ ہم دنیاوی اعتبار سے تو بڑے عرفہ والا ہیں اور دینی اعتبار سے بڑے ازل قسم کے ہم حضرات ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی کوئی نہیں آتی ہم نے کرنا کیا ہے؟ آپ میں سے اگر کسی بندے کے پاس سامنے جب ہم کہتے ہیں کہ جناب ایک شخص ایسا ہے جو یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر نماز میں خیال آ جائے، حضور کا اگر نماز میں خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے، آپ کہتے ہیں نہیں 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 سارے ہی ٹھیک ہیں۔ اب بتائیے ایک بندہ تو وہ ہے جو یہ کہتا ہے نماز میں اگر حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے، اور ایک بندہ وہ ہے کہ جب تک خیال نہ آئے نماز ہوتی ہی نہیں۔ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو پھر ہم کیوں منافقت کرتے ہیں اس وقت جب ہم کہتے ہیں سارے ہی ٹھیک ہیں؟ مجھے یہ بتائیے جو بندہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے وہ، جو بندہ اللہ رب العالمین کے حضور اپنا ماتھا ٹیکتا ہے وہ، اور ایک بندہ بت کے سامنے جا کے سجدہ کر رہا ہے وہ، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بولیے۔ چلیں یہ تو بڑی دور کی باتیں آ گئی، ایک بندہ پاکستانی ہو ایک انڈیا کا ہو، جو بندہ پاکستان کا ہے وہ پاکستان سے جس انداز میں محبت کرے گا انڈیا والا اس انداز سے پاکستان میں محبت کرے گا پاکستان سے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور جناب جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو پھر ہم کیوں ببانگے دوہل اور بے دھڑک ہو کے کیا دیتے ہیں جی ٹھیک ہے سارے ہی ٹھیک ہیں؟ سارے ٹھیک نہیں ہوتے، ٹھیک تو ایک ہی ہونا ہے۔ وہ ہمارا اہل حق کا نظریہ تو یہی ہے نا کہ حق بات تو ایک ہی ہونی ہے نا۔ میں بھی اب بات کرتا رہوں، 10 حضرات اور میری بات کے مخالف بھی بات کرتے رہیں تو 11 بندوں میں سے بات تو ایک ہی بندے کی ٹھیک ہونی ہے، بات تو ایک ہی بندے کی ٹھیک ہونی ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں سب کی ٹھیک ہے، اگر سب کی ٹھیک ہے تو پھر تو سبحان اللہ، سب کی ٹھیک تب ہو سکتی ہے جب وہ ایک بات پر متفق ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جس انداز میں اپنی زندگی کو لے کے جا رہے ہیں یہ انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں والا انداز نہیں ہے۔ حضور کے غلام بنے، ہم سب حضور کے غلام بنے، حضور کے غلام بننے میں ہی ہمارا فائدہ ہے۔ ورنہ پھر یاد رکھیے گا ہم یہاں تو 4 دن کی چاندنی ہے، جب کسی کو ڈرایا جائے اور کہا جائے جناب آ جائیں آ جائیں، اللہ کا گھر ابھی تو کھلا ہے، ابھی تو توبہ کا موقع برقرار ہے، توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، فوراً کیا کہہ دیا جاتا نہیں 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 یہ تو مولویوں کا کام ہے، یہ تو مولویوں کا کام ہے۔ ٹھیک ہے جناب الحمدللہ، ہمیں مبارک، ہمارا کام ہے کہ ہم 5 وقت اذان بھی دیں، ہم جماعت بھی کروائیں، نمازیں بھی پڑھائیں، یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہماری ڈیوٹی اس طرف لگا دی ہے۔ لیکن آپ کا بھی تو کوئی فرض بنتا ہے بحیثیت مسلمان کے، نہیں بنتا؟ کیا 5 نمازوں کا جواب صرف مولوی سے ہی لیا جائے گا کہ آپ سے بھی پوچھا جائے گا؟ ہر بندے سے پوچھا جائے گا بحیثیت مسلمان؟ جس نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا تو پھر وہ کلمے کے تقاضے تو پورے کرے کہ نہیں؟ اگر میری ایک بات یاد رکھیے گا، ہم میں سے بہت سارے اکثر حضرات سٹیجوں پر آ کر جھوم جھوم کر کیا کہتے ہیں جہنم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا۔ ایک بات آج بڑے دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کے یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ جنت کو اتنا سوکھا کام نہیں ہے، جنت اتنا سوکھا کام ہے جتنا ہم نے یہ سمجھ لیا ہے اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر جنت اتنی ہی آسان ہوتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں نہ جاتے،
اگر جنت اتنی ہی آسان ہوتی تو احد میں میرے کریم کے دندان مبارک شہید ہو کر خون پائے اقدس تک نہ آتا۔ اگر جنت اتنی ہی آسان ہوتی تو پھر بلال حبشی کو مکہ کے بازاروں میں لٹا کر گرم ریت پر اوپر سے گرم پتھر نہ رکھے جاتے۔ اگر جنت اتنی ہی آسان ہوتی نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمار بن یاسر کو ایک مرتبہ کفار مکہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی وجہ سے اذیت اور تکلیف کے اندر مبتلا کر رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو مبارک آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ میرا ایسا غلام ہے کہ جس کو صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ حضور قریب سے گزرے، آپ نے فرمایا اے آل یاسر صبر کرو، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اب وہ حضرات جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، میرے حضور انہیں فرمایا تم صبر کرو۔ اگر جنت اتنی ہی آسان ہوتی تو پھر امام حسین کسی حجرے میں بیٹھ کے صرف یزید کے خلاف دعا کر لیتے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ یزید کے خلاف دعا کر لیتے، دعا کرتے اے اللہ یزید کو برباد کر دے، دعا قبول بھی ہو جانی تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ جسم الگ ہے، سر الگ ہے، جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے گئے ہیں۔ جانتے ہیں آپ لوگ تاریخ سے آگاہ ہیں، واقفیت رکھتے ہیں، متعدد مرتبہ احد کو، بدر کو، حنین کو، دیگر غزوات کو آپ سن چکے، پڑھ چکے۔ کیا حالت تھی احد کے اندر؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جناب سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو شہادت کے بعد حالت یہ تھی کہ حضرت امیر حمزہ جن کو حضور نے سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا ہے، جن کی نماز جنازہ حضور نے 70 مرتبہ سے زائد پڑھی ہے، حضرت امیر حمزہ، حضرت یہ شیر خدا اور شیر رسول ہیں، ان کا یہ لقب اللہ نے جبریل کے ذریعے آسمان سے نازل کیا تھا۔ حضرت امیر حمزہ جن کو آج بھی گورنر مدینہ کہا جاتا ہے، آج بھی جن کو گورنر مدینہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا جس کا کام نہیں ہو رہا مدینہ طیبہ در رسول پر حاضر ہو گیا، صاحب دل حضرات کہتے ہیں وہ بندہ روزانہ نماز مغرب کے بعد جائے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر احد شریف جائے، احد میں پہنچ کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں سر جھکا کے تو عرض کرے حضور آپ کی بارگاہ میں آ گیا، میرا یہ کام ہے، میرا یہ کام ہے، آپ ذرا حضور سے سفارش تو کر دیں، آپ ذرا حضور سے سفارش تو کر دیں۔ صاحب دل حضرات جن کے کام اس انداز میں ہوئے وہ کہتے ہیں وہاں سے در رسول تک آنے میں دیر لگتی ہے، کام ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ حضرت امیر حمزہ احد کے میدان میں کیا ہوا؟ آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کا مسلح کر دیا گیا، مسلح، اللہ اکبر، مسلح، ناک کاٹ دی گئی، کان کاٹ دیے گئے، ہاتھ پاؤں جسم سے الگ کر دیے گئے۔ حالت یہ تھی۔ اگر جنت اتنی ہی آسان ہوتی تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اذیت ناک شہادت کیوں دیکھتے؟ اس انداز میں حضور اپنی جان کی قربانیاں، اپنے صحابہ، اپنے غلاموں کی قربانیاں کیوں پیش کرتے؟ لیکن ہم تو آسانی کی طرف ہی چل رہے ہیں بس، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس سال کے بعد ایک محفل نعت کروائیں، بس صلی اللہ خیر صلی اللہ، آنے والے آپ کو فضائل سنائیں، آپ واہ واہ کریں، نوٹوں کی برسات کریں، نہ آپ کو پتا کہ ہم نے کیا کر دیا اور نہ آنے والے کو پتا کہ وہ کیا کہہ گئے، اور بس پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ، شراب پی کر نعت پڑی، آپ کو مست کیا، آپ بھی آواز پر جھومتے رہیں، نعرے لگاتے رہیں، نوٹوں کی برسات کرتے رہیں، اور صبح جب فجر کا وقت ہو نہ آپ نماز پڑھیں، نہ میلاد کروانے والے نماز پڑھیں، نہ میلاد پڑھنے والے نماز پڑھیں۔ تو پھر بتائیے یہ حضور کی تعلیمات ہیں؟ یہ کلمہ کے تقاضے ہیں؟ نہیں ہے، یہ کلمہ کے تقاضے نہیں۔ اب جو ربیع الاول شریف ہمارے اندر تشریف فرما ہے، ایک بات بڑی قابل توجہ ہے، حضور کی محبت یقیناً ہمارے عمل سے اس کا اظہار ہونا چاہیے، ہمارے عمل سے اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ محفل میلاد بری چیز نہیں، محفل میلاد کروائیں، ذکر رسول کروائیں، تبرک بے شمار تقسیم کریں، لنگر تقسیم کریں، اپنے گھروں کو سجائیں، اپنے بازاروں کو سجائیں، لیکن ان ساری باتوں میں ایک بات بڑی قابل توجہ ہے، اور یہ میں نے آج آپ سے ایک وعدہ بھی لینا، یہ تو قدرتی ایک موقع بن گیا، یہ تو قدرتی ایک حضرت صاحب نہ آئے اور ہمارا موقع بن گیا گفتگو کا۔ آج آپ سے ایک وعدہ بھی لینا ہے کہ جب ہم گلی بازار سجاتے ہیں، یقیناً سجائیں، آپ جتنا چاہیں پیسہ لگائیں، ہم اس کو برا نہیں کہتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے نوجوانوں سے ہاتھ باندھ کے یہ بھی تو عرض کروں گا کہ اگر آپ 24 گھنٹے بازار سجانے میں لگاتے ہیں تو پھر 10 منٹ کے لیے نماز کے لیے بھی تو وقت نکالیں۔
آپ کی طرف دیکھ کے کتنے حضرات اعتراضات کرتے ہیں، وہ اعتراض ہم پہ آتے ہیں، جواب تو ہم نے دینا ہے۔ آپ تو اپنی محبت میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی محبت کو سلام ہے، آپ کے جذبے کو سلام ہے، لیکن یاد رہے نماز کا آپ سے پہلے پوچھا جائے گا۔ آپ گلیاں سجائیں، بے شک سجائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کام نہ کریں جو ابھی پچھلے چند سالوں سے ہمارے ہاں عام رواج پکڑتا جا رہا ہے، زور سے زور پکڑتا جا رہا ہے، کہ جب 12 کی رات آتی ہے، 12 کی جب رات آتی ہے، رات تو بڑی عظیم ہے، بڑی مقدس ہے، بڑی متبرک ہے، برکتیں حاصل کرنے والی رات ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، گلی بازار خواتین سے بھرے پڑے ہوتے ہیں، گزرنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اور پھر جو جو وہاں پر عیاشیاں اور بدماشیاں اور بے حیائیاں ہوتی ہیں، وہ میری اور آپ کی نظر سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اس مرتبہ، میں نے اپنے کچھ احباب سے پہلے مشورہ بھی کیا، میں نے انہیں اس بات پر آگاہ بھی کیا، درخواست بھی پیش کی، اور میں اپنے ان احباب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری اس آواز پر لبیک بھی کہا۔ اللہ اکبر۔ میری گزارش آپ احباب سے، یقیناً دور و نزدیک سے احباب تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ جہاں جہاں ہیں، آپ اپنی گلی سجائیں، 100 مرتبہ سجائیں، لیکن خدا کے لیے، خدا کے لیے آپ صرف اس مرتبہ، ایک مرتبہ، یہ پہلی مرتبہ اس طرح کر دیں کہ ابھی سے ہی ایک بینر لکھ کے لگا دیں کہ خواتین کا 12 کو داخلہ بند ہوگا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں نے سامنے والی گلی والوں کو کہا، ان میں سے کچھ حضرات نے کہا جناب جس طرح آپ کہیں گے ہم تیار ہیں۔ وہ صدیقیہ چوک والی جو اس طرف والی گلی ہے، ہمارے تیمور بھائی اور دیگر حضرات، میں نے ان کو کہا، انہوں نے بھی الحمدللہ کہا جناب جس طرح آپ کہیں گے ہم تیار ہیں۔ اگر آپ میں سے 100 حضرات بیٹھے ہیں، چلیں 100 نہ صحیح، 50 حضرات اگر آج میرے ساتھ یہ وعدہ کریں، بحیثیت مسلمان کلمہ طیبہ کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہم سارے ہی آج وعدہ کر کے اٹھیں اور پھر اس وعدے کو ایفا بھی کریں، وعدے کو پورا بھی کریں، کہ بالخصوص 12 ربیع الاول شریف کو ہم اپنی خواتین کو گھر سے باہر نہیں جانے دیں گے۔ وعدہ کرتے ہیں؟ اٹھائیں پھر ہاتھ، جو وعدہ کرنا چاہتا ہے وہ اٹھائے ہاتھ۔ اللہ اکبر۔ اس میں دیکھیں، ہم 2 خرابیوں سے بچیں گے، 2 خرابیوں سے بچیں گے۔ کسی شخص نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، حضور آپ یہ بتائیے کہ کیا خاتون قبرستان جا سکتی ہے؟ خاتون قبرستان جا سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ نہ پوچھ کہ خاتون قبرستان جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی، تو یہ پوچھ کہ گھر سے لے کر قبرستان جانے تک اور وہاں سے لے کر واپس پلٹنے تک اس پر لعنتیں کتنی برسنی ہیں، تو یہ پوچھ، سوال جو بنتا ہے وہ پوچھ۔ تو اگر خاتون قبرستان جائے، جس خاتون کو میرا دین بغیر محرم کے خانہ کعبہ کا حج نہیں کرنے دیتا، تو پھر میں اور آپ کہاں پھر رہے ہیں کہ دن میں جناب بنا سنوا کر میک اپ کر کے دوپٹے سروں سے اترے ہوئے ہیں؟ یہ مسلمان خواتین کے کام ہے؟ یہ ہماری ماؤں بہنوں کے کام ہے؟ نہ نہ نہ، دل خون کے آنسر ہوتا ہے، خدا کی قسم دل خون کے آنسر ہوتا ہے کہ جب یہ ہم حالات دیکھتے ہیں کہ ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے نا، یا تو پھر آپ یہ کہہ دیں کہ کلمہ طیبہ ہم نے پڑھا ہی نہیں، مولوی صاحب آپ جانے، آپ کا کلمہ جانے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، تو پھر ہم آپ کے ساتھ یہ دل جلی ہوئی باتیں بھی نہ کریں۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہمارے دلوں میں محبت رسول ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہے اور کلمہ کا تقاضا آپ سے بھی وہی ہے جو مجھ سے ہے، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ جو ہم نے گلی بازار سجانے کے نام پر یہ دھندا شروع کر دیا ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ علماء کرام جتنے حضرات آپ یہاں پر تشریف فرما ہے، علماء اس بات کی گواہی دیں گے کہ جس انداز میں ہم نے جو کام شروع کر لیے، یہ کام درست نہیں ہے، یہ کام درست 12 ربیع الاول آتا ہے، ایک بندہ ڈیک لگاتا ہے چوک کے اندر اور گانے چلاتا ہے اس پر بلند آواز سے، یہ جائز ہے؟ بتائیے، وہ حضور سے محبت کر رہا ہے کہ بغاوت کر رہا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر بندہ گناہگار ہو نا، گناہگار ہو، اس کی معافی ہے، اس کی، لیکن اگر کوئی بندہ باغی ہو جائے نا، پھر اس کی معافی نہیں ہوتی۔ ہم یہ سارے معاملات سر انجام دے کر بغاوت کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ اور اس کے رسول کے دین سے ہم بغاوت کر رہے ہیں۔ میں بار بار آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، گلیاں آپ 100 مرتبہ سجائیں، 100 مرتبہ سجائیں، لیکن ہمارے ہاں گلیاں سجانے کے نام پر آج جو کاروبار چل رہا ہے جائز نہیں ہے۔ اور اس سے بھی سخت ترین اور کڑوی ترین بات یہ ہے کہ گلی گلی، محلے محلے، ہر دوسرے کونے پر، ہر تیسرے کونے پر ہمیں نظر آتا ہے یہ حضور کے منہ مبارک ہے، یہ حضور کے نالین مبارک ہیں، یہ حضور کی تلوار مبارک ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے
کہ حضور نے اپنی زندگی میں کتنی تلواریں استعمال کی ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے اپنی ساری زندگی میں کتنے جوتے، کتنے نالین شریف استعمال کیے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے، کبھی سوچا کہ یہ گھر گھر حضور کے بال مبارک کہاں سے آ گئے؟ کبھی نہیں سوچا. بس عقیدت اندھی عقیدت ہے، اور پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ حقیقت بھی ہے کہ ادھر گلی محلے سے کسی کے بال اٹھا کے تو شیشے میں رکھ دیے، آپ دھڑا دھڑ زیارت بھی کر رہے ہیں، نوٹ بھی نشاور کر رہے ہیں. کبھی سوچا کہ ہم نے مال کمایا ہے، اس کا حساب بھی تو دینا ہے کہ نہیں دینا؟ اور بالکل بے حیا ہو گئے وہ حضرات کہ جو اس معاملے میں بھی 2 نمبری سے باز نہیں آئے. اس معاملے میں بھی 2 نمبری سے باز نہیں آئے کہ یہ لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں. ایک سادہ لو مسلمان ہے، اب اسے بیچارے کو کیا پتا کہ یہ حضور کے منہ مبارک ہیں کہ نہیں ہے. اب وہ تو آئے گا، عقیدت سے دیکھے گا، جھومے گا، درود و سلام پڑھے گا، نوٹ بھی اسم توفیق نچھاور کر دے گا اس پہ. لیکن کیا وہ جس نے یہ ڈرامہ رچایا ہوا ہے اس نے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا؟ کیا اس نے ان ساری باتوں کا جواب نہیں دینا؟ ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہر وہ بندہ، پاکستان میں سینکڑوں حضرات تو ایسے ہیں جن کو میں بذات خود جانتا ہوں کہ جن کے پاس حضور کے منہ مبارک ہیں، جن کے پاس حضور کے منہ مبارک سمجھ رہے ہیں نا، بال مبارک. اب آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ اتنے لوگوں کے پاس حضور کے منہ مبارک کہاں سے آ گئے؟ کہا جاتا ہے جی یہ بڑھتے ہیں، یہ بڑھتے ہیں. جو ہم جواب سنتے ہیں نا پھر آگے سے جب سوال کریں کسی سے تو پھر جواب دیتے ہیں کہ یہ منہ مبارک بڑھتے ہیں. جب بڑھتے ہیں تو ہم کاٹ کے تو کسی اور کو دے دیتے ہیں. اب میرا سوال ان سے یہ ہے اور آپ سے بھی یہ ہے کہ اگر ان کا یہ دعویٰ درست ہو کہ حضور کے منہ مبارک بڑھتے ہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ روز کے، مہینے کے، ہفتے کے، سال کے کتنے بڑھتے ہیں؟ سال بعد چلیں اگر 1 انچ بھی بڑھے، سال کے بعد اگر کتنا 1 انچ بھی حضور کا منہ مبارک اگر بڑھتا ہے تو پھر اب سے لے کے پیچھے 1400 سال گزر چکے. 1442 ہجری اب چل رہی ہے، 1442 ہجری، 1442 سال گزر چکے حضور کو دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جائے ہوئے. تو اب اگر سالانہ 1 انچ بڑھے تو 1400 سالوں میں کتنے انچ بڑھیں گے؟ بولو، 1400 انچ تو کم از کم بڑھیں گے کہ نہیں بڑھیں گے؟ اب اگر 1400 انچ بڑھیں تو یہ کتنی لمبی تعداد ہوگی؟ تو پھر تیرے پاس اتنے لمبے بال کیوں نہیں ہے کہ اگر 1400 سال میں یہ 1 انچ بھی بڑھتے تو تیرے پاس یہ 2 فٹ کے بال کیوں ہیں؟ تو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اگر وہ یہ کہے کہ میرے پاس تو 5 سال سے ہیں، پھر ہم اس سے پوچھیں گے جب تو لے کے آیا تھا تب کتنے تھے اور اب 5 سال گزرنے کے بعد ان کی لمبائی کتنی ہو چکی ہے؟ جھوٹے سارے حضرات ہی جھوٹے ہیں سوائے چند ایک حضرات کے ملک پاکستان میں. یہ تو صرف ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں، یہ تو ہم صرف پاکستان کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم پاکستان سے باہر نکلیں تو کیا سارے مسلمان صرف پاکستان میں ہی رہتے ہیں کہ جن کے پاس سارے حضور کے منہ مبارک انہی لوگوں کے پاس آ گئے؟ اصل جو ہمارے مراکز تھے ابتدا میں بغداد تھا، مصر تھا اور بالخصوص ترکی تھا کہ جہاں پر آج بھی حضور کے تبرکات محفوظ ہیں، تبرکات حضور کے محفوظ ہے جہاں آج بھی، وہاں ترکی والوں کے پاس بھی شاید اتنے حضور کے منہ مبارک نہ ہو جتنے ہم نے جمع کیے ہو. اللہ اکبر. لہذا خدا کا خوف کیجئے. میں ان حضرات سے بھی دست بستہ یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اس تماشے کو بند کر دیجئے. خدا کے لیے خدا کا خوف کریں. ہماری بھولی بھالی عوام کو عقیدت کی پیچھے لگا کر تو ان کو ذلیل و رسوا نہ کریں. اب جب آپ ایسے معاملات دھڑا دھڑ لوگ جا رہے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں حقیقت کیا ہے. اب صحابہ کی حالت تو یہ ہے کہ انہوں نے حضور کے بارے میں یہ تک بیان کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حیات مبارکہ میں 17 سے 18 کلو اناج استعمال کیا حضور نے. بولو کتنا؟ کتنے سالہ زندگی حضور کی؟ 63 سالہ زندگی. صرف پنجاب میں اگر آپ اندازہ لگائیں نا، صرف پنجاب میں تو آپ کو درجنوں حضرات ایسے مل جائیں گے جن کے پاس حضور کے نالین مبارک ہیں، جن کے پاس حضور کے. لیکن ہم نے کبھی تحقیق ہی نہیں کی حضور نالین شریف کس انداز کا پہنتے تھے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں. ہمیں تو عقیدت ہے بس جس نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اللہ خیر صلی اللہ، ہمیں سے کیا لگے. یہ تحقیق کرنا تو اور لوگوں کا کام ہے. لہذا خدا کے لیے ایسے معاملات سے باز آئیں. اور پھر میں بارے دیگر نوجوان حضرات بالخصوص یہاں پر موجود ہیں. 12 کو میں نے کیا وعدہ لیا آپ سے؟ ہم نے گلی بازار سجانے ہیں، یقیناً سجانے ہیں، لیکن ہم ابھی سے ہی جتنے سرکردہ حضرات ہیں آپ کے گلیوں کے، بازاروں کے جتنے سرکردہ حضرات ہیں، وہ ابھی سے 2 بینر لکھوائیں، ایک انٹری پر اور ایک آؤٹ ہونے والے راستے پر لگائیں.
اور کہیں کہ 12 کو خواتین کا داخلہ بالکل بند ہوگا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ دین اسلام اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، یہ میری باتیں صرف اس بندے سے ہیں جو یہ کہے کہ میں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے اور مجھے حضور سے محبت بھی ہے. حضور کی قطعی طور پر یہ محبت نہیں ہے کہ آپ کی خواتین سر سے دوپٹے گلوں میں ڈال کر میک اپ کر کے غیر محرم لوگوں کے سامنے سارا دن اپنے جسم کی، اپنے حسن کی، اپنے بدن کی، اپنے لباس کی نمائش کرتی رہے. یہ میرے حضور کو قطعی طور پر پسند نہیں ہے. حضور اس سے سخت ترین ناراض ہوں گے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خاتون کو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر تو نے نماز پڑھنی ہے نا، نماز پڑھنی ہے، اگر نماز پڑھنی ہے تو گھر کے صحن میں نہ پڑھ. تیرے لیے گھر کے صحن سے بہتر درجہ گھر کا اندر والا کمرہ ہے. ہم پتہ نہیں کہاں پھرتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے، حج سے بڑھ کر کوئی عبادت ہے؟ حج سے بڑھ کر کوئی عبادت ہے؟ خاتون صاحب نصاب پر حج اس وقت فرض ہوتا ہے جب تک کہ اس کے ساتھ جانے والا کوئی محرم نہ ہو. اگر صرف خاتون کے پاس، اکیلی خاتون کے پاس اتنے پیسے ہیں جو وہ اکیلی حج کر سکے، لیکن ساتھ لے جانے کے لیے جو کوئی اس کا محرم بنے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ اس دوسرے کا بھی خرچہ اٹھا سکے، فقہا فرماتے ہیں کہ اس خاتون پر بھی حج فرض ہی نہیں ہوگا. یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. اب اگر کسی بندے کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ جناب خانہ کعبہ میں جا کر تو سارے اکٹھے طواف کرتے ہیں، تو جناب وہ خانہ کعبہ ہے، ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ اس کو ادھر قیاس نہ کریں، اس کو ادھر قیاس نہ کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو مرضی جہاں حکم دے ہم مانیں گے، جہاں روکیں گے ہم رکیں گے. رکیں گے کہ نہیں رکیں گے؟ اگر مسلمان ہیں پھر تو رکیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی، 3 باتیں جس بندے میں پائی جائیں اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا. اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا. نمبر 1، اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا وما فیہا سے زیادہ ہو. اگر تو یہ بات ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو پھر سمجھ لیجئے ہمارے اندر بھی ایمان کی حرارت موجود ہے، ایمان کی حلاوت موجود ہے. ہم تو زبانی کلامی دعوے کر رہے ہیں نا محبت کے. صحابہ کی محبت کا ایک انداز دیکھیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک مقام پر تشریف فرما ہے، کافروں کی طرف سے ایک سفیر آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب کا مشاہدہ کرنے کے لیے، اور پھر جا کر یہاں کے حالات کا مشاہدہ کرے اور کفار کو جا کے خبر دے اور بتائے کہ میں وہاں کیا کیا دیکھ کے آیا ہوں. او کاکا بیٹھ جا، یہ کیا نام ہے اس کا؟ اپنی باتوں کے اندر مگن ہے. تشریف رکھیں آپ حضرت صاحب. لنگر کا جب وقت ہوگا تو میں ویسے ہی ختم کر دوں گا، آپ کیوں پریشان ہیں؟ باہر والے حضرات ایسے ہی پریشانی میں پھر رہے ہیں. پڑھیں درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. کافروں کی طرف سے ایک سفیر آیا حضور کا اور حضور کے اصحاب کا مشاہدہ کرنے کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت کو اس نے دیکھا اس انداز میں کہ حضور اگر اپنا تھوک مبارک پھینکتے ہیں، حضور اگر تھوک مبارک پھینکتے ہیں تو صحابہ نیچے ہاتھ کر لیتے ہیں. صحابہ نیچے. آج آپ کا باپ ہو، باپ آپ کا پیر ہو، میں کہتا ہوں کہ جس سے آپ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں وہ بندہ بھی اگر ہو وہ تھوکے، کبھی ایسا ہوگا کہ ہم ہاتھ نیچے کر لیں؟ قطعی طور پر نہیں. لیکن اے صحابہ تمہاری عظمت کو میں دونوں ہاتھوں سے بلکہ ہم سارے ہی کروڑوں مرتبہ سلام کرتے ہیں کہ تم نے حضور سے محبت کی، محبت کر کے دکھائی اور محبت کا حق ادا کر دیا. صحابہ حضور کے تھوک مبارک زمین پر نہیں نیچے نہیں گرنے دے رہے، نیچے ہاتھ کر لیا. اب پھر کرتے کیا ہیں؟ وہ ابھی کافر ہے، مسلمان نہیں ہوا. وہ جو حالت دیکھ رہا ہے وہ حالت یہ تھی کہ جس کے ہاتھ پہ حضور کا تھوک مبارک آیا اس نے دوسرے ہاتھ سے ملا، دوسرے ہاتھ سے وہ کو ایسے جھاڑ نہیں دیا، دوسرے ہاتھ سے ملا. چہرے پہ مر رہا ہے، چہرے پہ مر رہا ہے، سینے پہ مر رہا ہے، جسم پر مر رہا ہے. اور پھر یہی نہیں، جب نماز کا وقت ہوتا میرے حضور وضو فرماتے. حضور کیا کرتے؟ وضو کرتے. صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں پر پانی، صحابہ نیچے ہاتھ کر لیتے. وہ وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، وضو کا پانی نیچے. اب جس کے ہاتھ پر حضور کے غسالہ مبارکہ کا پانی لگا اس نے تو دونوں ہاتھوں سے مل کے چہرے پہ ملا، سینے پہ ملا، جسم پہ ملا. یہ تو تھا ہی تھا. لیکن وہ شخص کہ جس کے ہاتھ پر حضور کے جسم مبارک سے لگا ہوا پانی نہیں لگا، اس نے اس صحابی کے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ لگایا جس کے ہاتھ پر پانی لگا تھا.
اب یہ کیا حضور نے کہا تھا اس انداز میں مجھ سے محبت کرو، اس انداز میں میرا ادب کرو؟ نہ، محبتیں کہہ کے نہیں کروائی جاتی، محبت تو دل سے پیدا ہوتی ہے، محبت تو دل سے پیدا ہوتی ہے۔ اب وہ دوسرا صحابی دوسرے کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ لگا کے وہ بھی اپنے چہرے پہ بھی مر رہا ہے، اپنے سینے پہ بھی مر رہا ہے، اور اپنے جسم پر بھی مر رہا ہے۔ تو صحابہ اگر حضور کا تھوک مبارک زمین پر نہیں گرنے دیتے، بے شمار اسی پر واقعات۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیشاب مبارک ایک خاتون نے پی لیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صبح پوچھا تو وہ خاتون عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو میں نے پی لیا ہے اور ایسا محسوس ہوا جس طرح کوئی بڑی میٹھی اور لذیذ چیز ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سنیے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا، جا پھر آج کے بعد تجھے کبھی پیٹ کی بیماری نہیں لگے گی۔ صحابہ نے تو اس انداز میں ہمیں محبت کر کے سکھائی۔ اور پھر جب بندہ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت کس وجہ سے؟ یا تو چہرہ دیکھ کے محبت کی جائے، یا چہرہ دیکھ کے محبت کی جائے، یا پھر اس کے جود و عطا کی وجہ سے، اس کے احسان کی وجہ سے کسی سے محبت کی جائے، یا پھر اس کا خاندان بڑا اعلیٰ ہے اس وجہ سے محبت کی جائے، یا پھر اس لیے کہ اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے اس وجہ سے اس سے محبت کی جائے۔ غرض یہ کہ کائنات میں جتنے محبت کے معیار اور پیمانے پائے جاتے ہیں، ہم سارے حضور کی ذات اقدس میں جمع کر لیں تو میرے حضور سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں، میرے حضور سے بڑھ کر اعلیٰ خاندان والا کوئی نہیں، میرے حضور سے بڑھ کر جود و عطا والا کوئی نہیں، میرے حضور سے بڑھ کر امت پر احسان کرنے والا کوئی نہیں، اور میرے حضور سے بڑھ کر اپنے غلاموں سے محبت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ جب یہ ساری کائنات کے محبت کے جتنے معیار ہیں، جتنے تقاضے ہیں، جتنے پیمانے ہیں، یہ سارے میرے حضور میں پائے جاتے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ ٹوٹ کے حضور سے محبت کریں، اور پھر ہم کہیں حضور صرف میں ہی نہیں، میری جان ہی نہیں، حضور میں بھی آپ کی ناموس کے لیے حاضر ہوں، حضور میرا مال بھی آپ کے لیے حاضر ہے، حضور میری جان بھی حاضر ہے، میری اولاد بھی آپ کے لیے حاضر ہے۔ اور جب ہم نے صرف دعووں تک محدود رہ گئے ہم، پھر آپ دیکھتے ہیں آج چوتھا سے پانچواں دن ہو گیا، آج چوتھا سے پانچواں دن ہو گیا، فرانس کی سرکاری عمارتوں پر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کر تو لٹکا دیے گئے۔ ہماری غیرت مر چکی ہے۔ میں بارہا پہلے بھی کہہ چکا کہ اگر آپ کے باپ کو کوئی بندہ برا بھلا کہے، آپ اس کا منہ توڑ دیں، اور آج حالت یہ ہے کہ آپ کے لیڈر کو کوئی بندہ برا بھلا کہے، باوجود اس کے کہ آپ جانتے ہیں وہ صبح سے لے کر شام تک جھوٹ بولتا ہے، شام سے لے کر صبح تک جھوٹ بولتا ہے، آپ جانتے ہیں وہ خبر بھی کرتا ہے، وہ دھوکے بازیاں بھی کرتا ہے، لیکن مجال ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے لیڈر کو کوئی بندہ برا بھلا کہے، اور اس کی محبت آپ کے دل میں سما گئی، لیکن میرے کریم کے گستاخانہ خاکے آپ کے سامنے بن گئے، میرے کریم کی ختم نبوت پر لوگوں نے حملے آپ کے سامنے کر دیے، میرے نبی کی عزت و ناموس کو داغدار آپ کے سامنے کر دیا گیا، لیکن مجال ہے ہمارے اوپر جوں تک رنگی ہو تو پھر کہنا یہی پڑے گا ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، کہ اگر سچے ہوتے چلے جان کا نذرانہ نہ صحیح، وہ حضرات جو حضور کی ناموس پر پہرا دیتے ہیں، وہ حضرات جو حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہیں، ہم انہیں ہی کہتے چلیں جناب ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہماری حالت کیا ہوئی؟ ہم نے تو ان لوگوں کو بھی نہ چھوڑا جو حضور کی ناموس کے لیے نکلتے ہیں، ہم نے تو انہیں بھی نہ بخشا کہ جو حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے ہر وقت اپنی جان اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر تو پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حضور میری جان حاضر ہے، اگر میری جان جانے سے آپ کی عزت و ناموس پر پہرا آتا ہے تو ایک جان تو کیا ہزاروں جانیں بھی حاضر ہیں۔ میرے بھائیوں ہم نے جواب دینا ہے، ہم نے اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔ جنت اتنی سستی نہیں ملے گی کہ آپ حضور کی ختم نبوت کے محافظوں پر جملے بھی کسیں، انہیں برا بھلا بھی کہیں، آپ انہیں کہیں یہ سیاسی نعرے لگاتے ہیں یا حضور کی عزت و ناموس پر سیاست کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں آج بھی ہمارے سینوں کے اندر محفوظ ہیں، آج بھی ہمارے سینوں کے اندر محفوظ ہیں۔ ہاں یہ تو فیصلہ ہوگا کل جب میدان محشر میں قیامت ہوگی، حضور سامنے ہوں گے، پھر ہم وہاں بھی بولیں گے، آپ بھی بولیں گے، آپ اپنا مقدمہ پیش کریں گے، ہم اپنا مقدمہ پیش کریں گے، ہم وہاں پر سینے کھول کے کہیں گے حضور ہم تو ہر لمحہ باوجود اس کے کہ ہمیں یہ ڈر تھا
کہ اگر ہم آپ کی عزت و ناموس پر باتیں کریں گے، ہم اگر آپ کی ختم نبوت پر تقریر کریں گے، لوگوں کو تکلیف ہوگی، لوگ کہیں گے مولوی صاحب مسجد سے چھٹی کریں۔ حضور ہمیں تو سارے ہی ڈر تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنی روٹی کی پرواہ نہ کی، ہم نے اپنی روزی کی طرف دھیان نہ کیا، ہم نے یہ ساری باتیں پسے پس ڈال کر یا رسول اللہ آپ کی عزت و ناموس پر باتیں کرتے رہے ہیں۔ حضور جہاں جہاں موقع ملا، جہاں جہاں ہم سے ہو سکا، ہم آپ کی عزت کے لیے نکلے، ہم آپ کی عزت کے لیے نکلے، ہم نے آپ کی عزت کے لیے جیلیں برداشت کی، حضور ہم نے آپ کی عزت کے لیے تکالیف برداشت کی۔ اگر کل ہمارا مقدمہ یہ ہوگا، کل اگر ہماری باتیں یہ ہوں گی، تو پھر آج ہر بندہ تیاری کر کے جائے کہ آج وہ بندہ کس کے ساتھ کھڑا ہے، آج وہ بندہ، آج ایک ہفتہ ہونے کو ہے، بتائیے کوئی سرکاری سطح پر اعلان ہوا کہ ہم فرانس والوں کے ساتھ یہ کریں گے؟ بولیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ اور ان سے تو اچھا وہ ترکی کا لیڈر رہا کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ تجھے دماغی خرابی ہے، تیرے ذہن کا علاج ہونے والا ہے، اور ان سے تو وہی اچھا رہا، کم از کم چلے عملی طور پر کچھ نہیں کرتے اور زبان سے تو کچھ بکواس کر دیں، زبان سے تو کچھ کہہ دیں کہ ہم ایسا کر رہے ہیں، ایسا کرنے والے ہیں، لیکن یہ سارے ہی گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں۔ جب اپنی ساتھ کی باری آئے تو ٹی وی بھی بند ہو جائے، جب اپنی ساتھ کی باری آئے تو پھر نیٹ ورک بھی بند ہو جائے، جب اپنی ساتھ کی باری آئے تو پھر انٹرنیٹ کا سسٹم بھی بیٹھ جائے، سب کچھ بند کر دیں، لیکن جب حضور کی عزت و ناموس کی باری آئے تو پھر گونگے شیطان کیوں بنتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں میں عقل نہیں؟ کیا آپ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں کہ جن حضرات کو ہم یہاں اپنے ووٹوں سے منتخب کر کے اسمبلی تک بھیجتے ہیں، وہ کون سا ایسا ہمارا نمائندہ ہے کہ جس نے اسمبلی میں جا کے ہماری ترجمانی کی ہو؟ 12 ربیع الاول ابھی آئے گا، جلوس میں قدم قدم پر ہمیں ہمارے نمائندے نظر آئیں گے اور کہیں گے جناب غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اگر یہاں ہمارے اندر کھڑے ہو کے تجھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نظر آتی ہے، تو پھر اسمبلی میں جا کے تجھے کیوں موت پڑتی ہے؟ تو پھر تو منافقت کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ اور ہے، ادھر جا کے اور ہے، ادھر ان لوگوں کو خوش کرتا ہے، ادھر اپنے آقاؤں کو خوش کرتا ہے۔ منافقت نہیں چلے گی، منافقت، بولیے منافقت، جب تک ہم ٹھیک نہ ہوئے اور ہم نے ایسے لوگوں کو جب تک منتخب نہ کیا، ہم مہنگائی بڑھ جائے، لاکھ مرتبہ بڑھ جائے، لوگ روزانہ مر رہے ہیں اور مرتے رہے، کورونا میں بھی لوگ مر گئے، ویسے بھی مر گئے، کاروبار ویسے تباہ و برباد ہو گئے، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے مہنگائی کیوں کی ہے، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ تمہارے معاملات، لیکن یاد رہے جب بھی حضور کی عزت کی بات ہوگی ہم خاموش نہیں رہیں گے، ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ اور میں آپ حضرات کو کہنا چاہتا ہوں، ابھی قریب ہی ایسا وقت آنے والا ہے جو فیصلہ کون ہے بس اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے سامنے حضور کے خاکے لٹکتے رہیں اور ہم خاموش تماشائی بن کے تو بس دیکھتے رہیں؟ چلیں زیادہ نہ سہی، ہم اپنی اوقات کے مطابق اپنا احتجاج تو ریکارڈ کرا سکتے ہیں کہ نہیں کرا سکتے؟ بولیے، ہمیں اس کی اجازت ہے؟ وہ آپ کو تو ہے ہی ہے، میں اپنی پوچھ رہا ہوں، مجھے اس کی اجازت ہے؟ اگر آپ اجازت نہ بھی دیں تو میں نے پہلے بھی کہا تھا، حضور کی عزت و ناموس پر بات کرنے کے لیے، حضور کی ختم نبوت پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی اجازت کی ضرورت ہے؟ میرا رب حضور کی ختم نبوت کا محافظ، میرا رب حضور کی عزت و ناموس کا محافظ، اور پھر میرے رب نے اس وقت سے لے کر قیامت تک ہر اس بندے کی ڈیوٹی لگا دی ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے، حضور کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے، جس کو میرا رب پسند کرتا ہے، جس کو میرا رب۔ محبت کے کچھ تقاضے بھی تو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ محبت زبانی کلامی تو نہیں نا، محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کا کثرت سے ذکر بھی کیا جائے۔ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، پھر یہی وجہ ہے شادی ہو پھر بھی حضور کا ذکر، غمی ہو پھر بھی حضور کا ذکر، ربیع الاول ہو پھر بھی حضور کا ذکر، محرم ہو پھر بھی حضور کا ذکر۔ جس سے بندہ محبت کرے اس کے تذکرہ بھی تو پھر ہم کرے کہ نہ کرے؟ کرے، یقیناً کرے۔ اور ہم میں سے ہر بندہ حضور کا نمائندہ، حضور کا نمائندہ، حضور کا غلام، حضور کا پیغام گھر گھر پہنچائیے کہ ہم نے حضور سے محبت کرنی ہے اور پھر اس محبت کے تقاضے کو بھی پورا کرنا ہے۔ اور ایک آخری بات، محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ محب اپنے محبوب سے ملاقات کا شوق بھی رکھتا ہے، محب اپنے محبوب سے ملاقات کا شوق بھی رکھتا ہے۔ ایسا نہیں آپ کہیں ہمیں حضور سے محبت ہے لیکن ملاقات کی تمنا ہی نہ ہو۔ ملاقات کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جب نبی علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوا
حضور کا جب وصال ظاہری ہوا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ چھوڑ گئے۔ مدینہ طیبہ حضور کے ظاہری حیات پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت بلال حضور کی ان جگہوں کو دیکھتے جہاں حضور تشریف فرما ہوتے، اس جگہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے یہاں میرے حضور بیٹھتے تھے، اس جگہ پر جہاں میرے حضور چلتے تھے اس کی طرف اشارہ کرتے اور کہتے یہاں میرے حضور چلتے تھے۔ یہ بات کہتے اور زار و قطار رونا شروع کر دیتے، زار و قطار رونا شروع کر دیتے۔ مدینہ طیبہ چھوڑ دیا، ملک شام چلے گئے، ملک شام چلے گئے، ایک عرصہ وہاں تک رہے۔ پھر ایک مرتبہ رات کو سوئے، خواب میں میرے کریم کی زیارت نصیب ہوئی، خواب میں میرے کریم کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے بلال کیا بات ہے، اتنی بے وفائیاں، اتنی بے وفائیاں، کبھی ملاقات کے لیے آئے ہی نہیں، کبھی ملاقات کے لیے آئے ہی نہیں۔ حضرت بلال صبح اٹھے، ملک شام سے رخت سفر باندھا حضور کی قدموں میں، اور حضرت بلال کی حالت یہ تھی جب حضور کا وصال ظاہری ہوا، آپ کے روضہ مبارک پر اپنے رخسار رکھ رکھ کے تو روتے اور بے ہوش ہو جاتے، اس قدر شدت جدائی برداشت نہ کر سکے۔ حضرت بلال ملک شام سے مدینہ طیبہ ایک عرصے کے بعد جب آئے، لوگوں نے دیکھا کہ بلال آ گئے، مؤذن رسول آ گئے، مؤذن رسول آ گئے۔ لوگوں کا ہجوم ہو گیا، جوان بچے بوڑھے سارے، خواتین گھروں کی چھتوں پر کھڑی ہو گئی، ہر ایک کا ایک ہی مطالبہ تھا، بلال زمانہ رسول والی اذان تو سنا دے، بلال زمانہ رسول والی اذان تو سنا دے۔ حضرت بلال کہتے ہیں اب میرے اندر ہمت نہیں کہ میں وہ اذان سنا سکوں، میرے اندر وہ ہمت نہیں کہ میں وہ اذان سنا سکوں۔ لوگ گئے حضرات حسنین کریمین کے پاس اور جا کر انہیں کہا کہ آپ آئیے اور بلال کو کہیے۔ شہزادے دونوں آئے، بلال حبشی کو کہا، بلال حبشی کو کہا کہ اذان تو سنائیں۔ حضرت بلال حبشی نے جب ان کی اس گفتگو کو سنا، بس پھر کیا تھا، ہچکیاں بن گئی۔ جب کچھ افاقہ ہوا، اذان شروع کی ممبر رسول کے سامنے کھڑے ہو کے۔ اس سے پہلے جب تک حضور حیات تھے، حضرت بلال جب اذان دیتے ممبر کے سامنے کھڑے ہو کے تو حضور ممبر پر جلوہ گر ہوا کرتے تھے، ممبر پر جلوہ گر ہوا کرتے۔ حضرت بلال حبشی نے اللہ اکبر کہا، بمشکل اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچے، نظر پڑی وہاں جہاں حضور پہلے موجود ہوتے تھے۔ جب حضور نظر نہ آئے بے ہوش ہو گئے، 3 دن تک بے ہوش رہے، شدت غم اور شدت جدائی کی وجہ سے۔ جب اللہ اکبر بلال کی صدا فضا میں بلند ہوئی تو ہر طرف کوہرام مچ گیا، ہر طرف رونے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں کہ ہمیں آج وہ زمانہ تازہ ہو گیا جو حضور کا زمانہ تھا۔ یہ اس شاک تو اس انداز میں، یہ اس شاک تو اس انداز میں اپنی زندگیاں گزارتے رہے۔ لیکن میرے صاحبوں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ خدا کے لیے آپ کے سامنے ہاتھ باندھتا ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں، آپ کے فائدے کے لیے، اپنی ذات کے فائدے کے لیے نہیں، آپ کے فائدے کے لیے، کہ کل قیامت کے دن ہم میں سے ہر بندہ ہی اللہ کے حضور، اللہ کے رسول کے حضور یہ عرض کر سکے، مالک ہم اپنے اعتبار سے کوششیں کرتے رہے ہیں، ہم اپنے اعتبار تک، ہم اپنی حد تک، اپنی ذات تک کوششیں کرتے رہے ہیں۔ اب ہم نے کرنا یہ ہے، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت نہیں چاہیے آپ کی، آپ کو پتا ہے آپ نے دینی بھی کوئی نہیں، موت نہیں چاہیے۔ ہاں آج یہ میلاد ہے، آج یہ میلاد ہے، محبت رسول ہمارا عنوان ہے، محبت رسول ہمارا، بولیے محبت رسول ہمارا۔ آج یہاں اس مجلس سے اٹھنے کے بعد اس محبت رسول کا تقاضا یہ ہے، اس محبت رسول کا تقاضا یہ ہے، حضور کی ولادت کے مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ آج سے پہلے تک اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا رہا ہے، اٹھے تو جھوٹ چھوڑ دے، کوئی پوچھنے والا پوچھے تو کہہ دینا صبح حضور کا میلاد سن کے آیا ہوں۔ جو بندہ 2 نمبری کرتا ہے چھوڑ دے، ملاوٹ کرتا ہے چھوڑ دے، دھوکہ دیتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے چھوڑ دے۔ اگر کوئی بندہ اس سے پوچھے یار دوست سجن بیلی، اور جناب ایک ہی لمحے میں اتنی تبدیلی کیسے، کہہ دینا میرے دل میں حضور کی محبت ہے، حضور کا میلاد بھی سنا ہے، حضور کا میلاد بھی سنا۔ اگر ہم میں سے کوئی بے نمازی ہے، ہمارے گھر والوں میں سے اگر کوئی بے نمازی ہے، فوراً آج ظہر سے ہی ہم ظہر کی نماز شروع کر دیں گے۔ ہمارے دوست احباب رشتہ دار گھر والے کہیں گے او جناب اتنی اچانک تبدیلی کیسے؟ 2 ہی جواب ہے، کہنا میں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، میرے دل میں حضور کی محبت ہے، صبح حضور کا میلاد بھی سنا تھا۔ اب میلاد کا کچھ فائدہ تو ہو، میلاد کا کچھ فائدہ تو ہو، محبت رسول کچھ نظر تو آئے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ آپ احباب سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، موت کا کوئی پتہ، خدا کے لیے مرنے کے بعد سب سے پہلا کام، کفن میں لپیٹنے کے بعد سب سے پہلا کام جو بندے کرتے ہیں وہ یہ کہ یار مرنے والے کا چہرہ تو دکھا دو، مرنے والے کا
بولیے مرنے والے کا تو خدا کے لیے آج اس میلاد کا صدقہ آپ کو حضور کی محبت کا واسطہ اپنے چہرے ایسے بنا لیجئے کہ قبر میں جب کہا جائے چہرہ تو دکھاؤ تو آپ کا چہرہ رسول اللہ والا چہرہ ہو۔ خدا کے لیے کچھ بھی نہیں ہونے والا، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اگر ہم حضور کی سنت چہرے پہ سجا لیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے چہرے کا حسن پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ اب اس سے آگے ہم نے کہاں جانا ہے؟ اس سے آگے موت ہی ہے، اس سے آگے اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جب آپ نے سب کچھ ہو گیا، اللہ نے آپ کو اولاد بھی دی ہے، اللہ نے آپ کو، اور بالخصوص نوجوان حضرات اگر کہیں کہ شادی نہیں ہوگی، تو پھر آج میں حضور کی اس محبت کا واسطہ دے کے انہیں کہتا ہوں، دے کے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز رشتہ بھی ہوگا اور بہترین قسم کا رشتہ بھی ہوگا۔ اگر چہرے پر حضور کی داڑھی سجا لیں تو چہرے پر حضور کی، آج سے ہی انشاءاللہ ہم یہ وعدہ کریں گے کہ میرے مالک ہم سے جو ہو چکا معاف فرما دے، ہم سے جو ہو چکا معاف فرما دے۔ آئندہ ہم میں سے ہر بندہ 12 ربیع الاول تک اگر ہم اس عہد کو پورا کر لیں تو پھر یقیناً جب ہم 12 کو یہاں حضور کی بارگاہ میں آئیں، 12 کو حضور کی بارگاہ میں آئیں، جو حضرات نیت کر لیں وہ مجھے بعد میں ملیں۔ ہم 12 کو صبح عین اس وقت جب حضور کی ولادت کا وقت آتا ہے، سارے حضرات ہاتھ باندھ کر حضور کی خدمت اقدس میں عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے صرف اپنا چہرہ آپ کے چہرے جیسا بنایا ہے، اب آپ جانیں آپ کا خدا جانے۔ اگر کہیں تو صرف ایک اور بات سنا دوں، باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، اگر کہیں تو ایک اور بات سنا دوں، آخری بات، کہ حضرت بابا صاحب، حضرت چہرہ صرف حضور جیسا بنانا ہے ہم نے، اللہ اکبر، آگے میرا مالک خود ہی کرم فرما دے گا۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ قارون کو زمین میں دھنسانے کا حکم دیا گیا، قارون کو زمین میں دھنسانے کا حکم دیا گیا۔ نیچے چوتھے طبقے میں جب پہنچا تو وہاں کی مخلوق نے پوچھا، او تجھ سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا کہ تجھے زمین میں دھنسانے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں نے موسیٰ کی نافرمانی کی تھی، میں نے موسیٰ کی نافرمانی کی تھی۔ فوراً جب اس کی زبان پر موسیٰ کا نام آیا، میرے رب نے زمین کو کہا رک جا رک جا۔ عرض کیا گیا مالک اس کو تو 7 زمینوں کے نیچے دھنسانے کا حکم تھا۔ میرے مالک نے فرمایا، بابا صاحب فرماتے ہیں دیکھتے نہیں اس کی زبان پہ میرے موسیٰ کا نام آ گیا ہے، اگرچہ اس نے محبت سے نہیں لیا، سوال کے جواب میں ہی لیا۔ یہاں تک بیان کرنے کے بعد بابا صاحب رو پڑے، زارو قطار رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا حضور رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے اگر قارون کی زبان پر جناب موسیٰ کا نام محبت سے نہ آئے، ویسے ہی کسی کے پوچھنے پر آئے اور اس کو ایک لمحے کے لیے روک دیا جائے، اور یار ہم تو حضور کے غلام ہیں، محبت سے ہماری زبان پہ حضور کا نام آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی نام کی برکت سے ہمارے اعمال اچھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا